اگر تم علانیہ خیرات دو تو وہ بھی خوب ہے، اور اگر پوشیدہ طور پر اہل حاجت کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، اور یہ تمہارے کچھ گناہوں کا کفارہ ہوگا، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے نہیں ہے کہ انہیں جبرن ہدایت دے، بلکہ خدا ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تم جو بھی مال خرچ کرو گے اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، اور تم صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا اجر دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ ان فقراء کے لیے خرچ کرو جو راہ خدا میں اس طرح گھر گئے ہیں کہ وہ معیشت کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ناواقف لوگ ان کی حیا و عفت کی بنا پر انہیں مالدار خیال کرتے ہیں، حالانکہ ان کے قیافے سے تم ان کی حاجت مندی کو پہچان سکتے ہو۔ وہ تکرار کے ساتھ نہیں مانگتے، اور جو مال تم خرچ کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ اپنا مال شب و روز پوشیدہ اور علانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ وہ محزون ہوں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ بس اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر حواس باختہ کیا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ بس جس شخص تک اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے لے چکا وہ اسی کا ہوگا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جس نے اعادہ کیا تو ایسے لوگ جہنمی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سود کو ناپائیدار اور خیرات کو بابرکت بنا دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل بجا لائیں، نیز نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اے ایمان والو، اللہ کا خوف کرو، اور جو سود لوگوں کے ذمے باقی ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم نے توبہ کر لی تو تم اپنے اصل سرمائے کے حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، اور تمہارا قرضدار اگر تنگ دست ہو تو کشائی تک مہلت دو، اور اگر سمجھو تو معاف کر دینا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔